حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو مرد اور عورت تنہائی دے اندر ہوندے نے نا انہاں دوواں دے نال تیسرا شیطان بھی موجود ہے. یعنی کسی عورت دے نال جڑی تواڈے نکاح دے اندر نہیں ہے اکیلے اس دے کول نہ ہو. اس چیز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں عورتاں دے شوہر غائب نے یعنی دوسرے ملک نے کسی کام واسطے گئے نے کر نہیں ہے موجود فرمایا انہاں دے کول بھی نہ جاؤ انہاں عورتاں دے کول بھی نہ جاؤ کہ شیطان تواڈے اندر خون دی طرح تیردا ہے. جس طرح خون تواڈے جسم دے اندر چلدا ہے نا ایسے طرح شیطان دی بھی دوڑ ہے. جس طرح خون دی دوڑ ہے ایسے طرح شیطان دی بھی دوڑ ہے. یعنی شیطان نو بہکاندیاں دیر نہیں لگدی. اسی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیو کیا تواڈے نال بھی شیطان آئے؟ عقائد درست کرنے واسطے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا تواڈے قریب بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اوتے مدد فرمائی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے میں سلامت رہا. جدو انسان پیدا ہوندے نا ایک فرشتہ تے ایک شیطان جڑا اس دے نال پیدا. فرشتہ جڑا ہے او انسان نو نیکیاں دا حکم دیندا ہے. اے شیطان جڑا ہے او انہوں برائیاں دا حکم دیندا. حضور فرماندے نے میرے نال بھی اسی طرح ہویا سی لیکن اللہ نے مینوں قدرت دتی میں انہوں بھی مسلمان کر دیا. میں انہوں بھی مسلمان کر لیا. او مینوں جڑا ہے نا انہاں چیزاں دا کسی قسم دا کوئی حکم نہیں دیندا. پر او ویسے بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ انبیاء جننے بھی نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک سب گناہوں تو پاک سب گناہوں تو پاک نے. یہ عقیدہ اہل سنت بھی یاد رکھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں فرمایا میرے رب نے میرے اوتے کرم فرمایا وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مینوں اچھائی دے نال گفتگو کردا ہے اور اچھائی والے معاملات پیش آ. اور انسان میں عرض کر رہا سا انسان دے نال بھی جدو انسان پیدا ہوندے ایک شیطان تے ایک فرشتہ اے ایسے طرح ہوندے. اگر انسان نیکیاں چوکیاں کرے نا جس طرح انسان دو بکرے پالدا ہے نا ایک نو پٹھے چوکے پاوے تے وہ بہتا موٹا ہوندا ہے وہ وزن وچ زیادہ ہوندے وہ بھاری ہو جاندا ہے تے جنوں پٹھے نہ پاوے نا وہ کمزور ہو جاندا ہے. ایسے طرح اے معاملہ ہوندا ہے. نیکیاں چوکیاں کران گے تے فرشتہ جڑا نیکیاں والا انہوں طاقت لبے گی. اگر گناہ چوکے کران گے تے پھر شیطان نو طاقت لبے گی. پھر ان قریب شیطان اتنا ہیوی ہو جائے گا کہ انہوں نیکیاں والے فرشتے نو حکم ہی نہیں دین دے گا انہوں ٹھا چھڑے گا. پہلے ہی اسی طاقتور انہوں اتنا بنا لو. لہٰذا اگر اسی نیکیاں چوکیاں کران گے شیطان کمزور ہوندا 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 مٹ جائے گا. پھر نیکیاں والا فرشتہ تگڑا ہو جائے گا وہ ہر وقت تو انہوں نیکی دا حکم دے. لہٰذا اس چیز دے اندر سانوں بھی غور و فکر کرنی چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم شریف دے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں دے کول جان تو بچو. ایک شخص نے عرض کیتا یا رسول اللہ دیور دے متعلق کے خیال ہے جیڑ دے متعلق کے خیال ہے شوہر دے بھرا دے متعلق کے خیال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیور موت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیور موت ہے یعنی دیور دے سامنے ہونا گویا موت دے سامنے ہونا ہے. لہٰذا جس طرح دوسرے غیر محرم کولوں پردہ کرنا ضروری ہے ایسے طرح دیور کولوں بھی پردہ کرنا ضروری ہے. فرمایا دیور دے سامنے ہونا گویا موت دے سامنے. ایتے فتنے دا زیادہ احتمال ہے ایتے فتنے تو بچنا چاہیے. ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ ہون تو بچو کیونکہ تواڈے نال وہ فرشتے ہوندے نے جڑے جدا نہیں ہوندے مگر اس وقت جدو تسی واش روم دے اندر جاندے ہو جدو اس وقت جدو تسی اپنی عورت دے کول جاندے ہو. لہٰذا انہاں کولوں حیا کرو اور جدو تسی اپنا لباس اتار دیندے ہو اس وقت تواڈے کولوں اور رحمت دے فرشتے جڑے نے نا وہ دور چلے جاندے. لہٰذا ایسے طرح برہنہ عام روٹین دے اندر نہ ہویا کرو. بامرے مجبوری کپڑے چینج کرنے یا واش روم جانا ہے اس کے واسطے تو مجبوری ہے. اس کے ماں سوا اپنی شرم گاواں نو
ڈھانپ کے رکھو. دعائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.